تو آدمی نے کوئی چیز دیکھی ہو یا چکھی ہو یا اس پہ کچھ گزرا ہو، ہاں جی، تو وہ اس رستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ اب اس کی مثال میں کیسے آپ کو دوں؟ دنیا کی مثال دیتا ہوں، تم مثال خود بنا لینا آگے۔ جس نے سعودیہ دیکھا، سعودیہ سے بھاگتا ہے، ادھر ہی مرتا ہے، پیچھے بچے مر جائے، اولاد مر جائے، ٹکانا دیکھا اس نے، پیسہ دیکھا ہے، تو کچھ دیکھا ہے تو مرتے ہیں نا ادھر۔ ایسے ہی طریقے میں کوئی دیکھ لیتا ہے تو پھر ادھر ہی مرتا ہے، وہ بھی نہیں ہٹتا ہے۔ یہ مثال مجھے سمجھ میں آئی ہے، تم اس سے بہتر مثال بنا لو سمجھانے کے لیے، مطلب تک کچھ سمجھ آ جائے۔ اس وقت تو یہی دل میں آئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ طریقت میں ہوا ہے۔ اب میرا دل نکلنے کو نہیں کرتا طریقت سے۔ پہلے طریقت کا پتہ نہیں تھا، جب چھوٹی جوانی ہوئی تھی، مکان بنائیں گے، دکان بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، شادی کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر وہ کریں گے، پھر بعد میں جیسے اللہ اللہ بھی اخیر میں کر لیں گے تھوڑی سی۔ وہ اخیر میں کیا اللہ اللہ، بیچ میں ہی اللہ اللہ شروع ہو گئی۔ دل لگی میں میرا دل گیا، بس ایسے ہی بیچ میں ایک پیر صاحب مل گئے، اس نے عشق کی باتیں سنائی، مجھے پسند آئیں۔ ادھر سے میں بگڑا ہوں، سنورا ہوں، بس یہی سمجھو کہ دل لگی میں میرا دل گیا بس۔ پھر اس کے بعد کچھ پڑھا پڑھایا آگے، پھر کچھ ہوا نہ ہوا۔ اس کے جانے من کے ساتھ ادب سے بڑا پیش آیا، اس پیر کے ساتھ انتہائی ادب۔ جہاں بیٹھتا تھا دل اس کے لیے پہلے بچھاتا تھا، اللہ کی قسم، دل بچھا کے پھر بعد اس کے لیے کپڑا بچھاتا تھا، پہلے دل بچھاتا تھا، بڑا ادب کرتا تھا۔ ابھی دیکھا کچھ نہیں تھا، بس اتنا سمجھتی یہ اللہ کی آقا کی باتیں کرتا ہے نا تو اس کا ادب کرنا چاہیے، شاید ہم کو بھی اللہ رسول کا کچھ پتہ چل جائے۔ یہ ذہن میں آیا تھا، یہ اللہ کی باتیں سناتا ہے، آقا کی سناتا ہے۔ 8 دن یا 5 دن سے ملاقات ہوئی، 5 دن میں اس نے مجھے جیسے نا میرا دل اکھیڑ دیا اس نے۔ کبھی نہیں بھولوں گا، سبب بنا میرے طریقت کا، وہ میرا دل اس سے اکھیڑ دیا۔ پھر خدا نے عقل دی تھی مجھے، تھوڑی بہت سمجھ تھی۔ میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی تھا، کہتا ہے سامان ادھر پڑا ہے، میں نے سلام پڑھنے جانا۔ تو میرا دوست چاہتا تھا میں سلام پڑھنے جاؤں پیر صاحب کے، تو میں نہیں چاہتا تھا سلام پڑھوں پیر صاحب کے ساتھ، اس لیے مجھے پتہ ہے ادھر سے ڈائریکٹ ملنے ہوتے آقا جی تو دنیا کو مل جاتے، صحیح نہیں صحیح، وہ تو دنیا جاتی ہے مکہ میں، لیکن ان کا رابطہ روحانی وہ وسیلے سے ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ دوست سمجھ کے تم چل جاؤ، بڑا خوش ہو چل گیا، میں سامان پر ہی بیٹھا رہا، حفاظت کرتا رہا۔ جب وہ آئے موٹر میں بیٹھے، میں نے کہا بھی چلے جائیں گے، مجھے ایسی باتیں کون بتائے گا، میرا دل جو سے مائل ہو گیا نا، انسان کا دل لگ جاتا ہے، انسان پھر ایسے ہی اس کا دماغ اس کے ہو جاتا ہے۔ تو میں نے موٹر میں اس کے پاؤں پکڑ لیے، اتنا رویا، وہ ہاتھ جوڑے، خدا کے واسطے یہ نوجوان لڑکا کیا میرے پیچھے ہو، کیا خدا کے لیے میری جان چھوڑو۔ بہت رویا میں، اس کی مشکل سے جان چھوڑی، موٹر بس بھری ہوئی اور میں اس کے پاؤں میں گرا ہوا، میں گرا ہوا تھا اللہ رسول کے لیے، اور کس سے گرا تھا۔ پھر وہ کیا، اس کے بعد میری نماز میں تیزی آئی، درود میں تیزی آئی، ہر چیز میں آئی، لیکن اس کا جو ادب کیا وہ بڑی دعائیں مجھے دیتا تھا وہاں سے۔ اس کا کسی ملک سے آئے کوئی آدمی، ایک ورقہ اس نے بھیجا، اس میں لکھا تھا، میں نے کتنا ادب کیا کہ ادب سے اس شیخ کا دل مائل ہوتا ہے، جتنا ادب زیادہ کرے، ادب اور خاموشی، یہ اصول میں بھی ہے، طریقت کے شعر ہیں اولیاء اللہ کے، وَلَازِمِ الصِّمْتَ، ہر وقت تو خاموش رہے، کوئی بات تیرے سے پوچھے کے سامنے بات بھی نہ کر، جہالت کا ظاہر کر، اپنی علمیت قابلیت ظاہر مت کر، تاکہ وہ تجھ پہ ترس کھائے شیخ زیادہ،
میں یہ جانتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں، مجھے ایسے رکھا۔ تو میں نے بہت اس کا جیسے ادب کیا، جتنا بھی مجھے سمجھ تھی جتنا کیا، اس لیے کہ مجھے میرا خدا رسول کی طلب کی وہ جیسے نا وہ پیاس پیدا کر دی، اس نے سچی کی پیاس پیدا کر دی، جس کو پیاس کہتے ہیں نا، پیاس والا آدمی بے چین رہتا ہے جب تک پانی نہ پی۔ ایسے مجھے ابھی تک بھی ہے۔ دوست خط لکھا وہاں سے، صرت من فراقکم من المجروحین، تمہاری جدائی نے مجھ کو زخم دیا ہے۔ بتاؤ میں نے کتنی خدمت کی ہوگی اس کی چند دن میں، کتنا ادب کیا ہوگا۔ تو یہ لفظ تھے ان کے حضرت صاحب کے، صرت من فراقکم من المجروحین، تمہاری جدائی نے مجھے زخم کیا ہے۔ تو اس کی دعائیں آتی تھی مجھے، پھر میں لگا رہا، بہت قصہ لمبا ہے، کبھی کسی پیر کے پاس، کبھی کسی کی پیاس لگی ہوئی تھی، تسلی نہیں ہوتی تھی، جاتا سب قادری کے پاس بھی گیا، تیجانی کے پاس بھی گیا، نقشبندی کے پاس بھی گیا۔ یہ نہیں کہ وہاں فیض ہر سلسلے میں ہے، لیکن فیض کسی سلسلے میں کسی کو ملتا ہے، اس کا نصیب نہیں ہوتا، دوسرے سلسلے میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ فیض سلسلے قادریہ میں بھی ہے، نقشبندیہ میں بھی ہے، تیجانیہ میں بھی ہے، ہر سلسلے میں ہے۔ سلسلے تو بہت ہے دنیا میں، ادھر 4 ہے پاکستان میں، ورنہ ہزاروں سلسلے ہیں۔ تو بہت پریشان تھا، دل کو سکون نہیں ملتا تھا، تو میرے دل کو سکون سلسلہ ادریسیہ میں ملا، پھر میں اس میں جڑ گیا۔ اس کا مطلب نہیں کہ میں ان کے انکار ہے سلسلہ نقشبندیہ کا یا قادریہ کا، فیض سب میں ہے، لیکن میرا نصیب وہاں نہیں تھا، نصیب اس میں تھا۔ ادھر سے مجھے سکون ملا جس میں مجھے کچھ، اب وہی بات مجہول کہنی پڑے گی کہ کچھ لیلا کی چمک نظر آئی، ہاں کچھ محسوس ہوا۔ پھر میں نے اور کوشش کی، پھر کچھ اور بھی کچھ ہوگا نہیں ہوگا، بہرحال اب میں مر سکتا ہوں، سلسلے کو نہیں چھوڑ سکتا، مر سکتا ہوں، اس سلسلے کے سوا کسی سلسلے کا تصور نہیں کر سکتا، غیرت سے دوسرے سلسلے کی کتابوں کو نہیں دیکھ سکتا ہوں، ان کا خیال تک نہیں لا سکتا ہوں۔ اور یہ میرا انکار نہیں کہ سلسلے اچھے نہیں، فیض نہیں ہے، ہو سکتے سے زیادہ بھی ہو، لیکن مجھے تو نہیں ملا نا، مجھے تو ملا ادھر سے، میں تو ادھر ہی مروں گا جدھر سے مجھے رستہ ملا ہے آقا جی کا۔ صحیح نہیں صحیح؟ یہ نہیں کہ اس سلسلے میں ہے فیض سب کچھ ہے، لیکن ہم تو ادھر ہی مریں گے جہاں سے ہماری رستہ کھلے گا روشنی کا۔ اصول سمجھ گئے نا؟ اس سے کسی سلسلے کی توہین نہیں ہے، کسی سلسلے کو گرانا نہیں ہے، تو یہ اصول ہیں۔ جس سلسلے کا تم کو قادری سلسلے سے، نقشبندی سلسلے سے چلا فیض، نہ تم ادریسیہ کو دیکھو نہ شیخ کسی کو، تم ادھر ہی مرو کہ تم کو ادریسیہ میں آئے تم کو ملا نہیں دل جوڑا، نئی بات بنی، لیکن نقشبندیہ قادریہ میں گیا تو ادھر تمہارا، اب تم کو وہی تصور ہونا چاہیے، اس لیے تم کو وہاں سے تمہارا مسئلہ شروع ہوا ہے۔ تو ہمارا مسئلہ جو سے شروع ادھر سے ہوا ہے، سلسلہ ادریسیہ سے، تو ہم اسی کے گیت گائیں گے، اور یہ کچھ تھوڑی سی باریک باتیں زیادہ نہیں ہیں، تو جس کو جس سلسلے سے شروع ہو جائے ادھر ہی مرے۔ ہاں تو ہمارا مسئلہ اس سلسلے سے، تو ہم اسی کی تعریف کریں گے سب کچھ، اور سب سلسلوں کو بھول جائیں گے، اور سلسلے میں غیرت ہونی چاہیے، ہاں جس میں غیرت نہیں، سلسلے کی خیال تک نہیں آنا چاہیے کسی شیخ کا، کسی سلسلے کا، ہاں تب یہ مسئلہ کھلے گا اس پر۔ اگر قادری میں اس کو ادھر کا خیال نہیں آنا چاہیے، غیرت ہونی چاہیے، سلسلہ ادریسیہ کا نقشبند ادھر ہی مرے۔ اگر فیض چلا ہے، اگر فیض نہیں چلا ہے تو پھر دوسرا سلسلہ ڈھونڈے۔ اس لیے اولیاء کہتے ہیں جہاں سے فیض چل جائے وہاں مر مٹے، اور جب تک فیض نہ چلے ڈھونڈے، ہاں جب تک فیض نہ چلے ڈھونڈے، اور جہاں سے فیض چلے پھر وہاں سے نہ ہٹے، ہو سکتا ہے دوبارہ پھر نہ موقع ملے پھر۔ اور فیض چلنے کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں فیض چلنے کا مطلب کہ جہاں سلسلہ اس کا دل کتنے سلسلوں میں گیا، اس کو درود میں تیزی نہیں ہوئی،
آقا کی پیاس دل میں نہیں پیدا ہوئی، گناہوں سے دوری نصیب نہیں ہوئی. ہاں جی، بہت سی چیزیں ایسی چیزیں نہیں اس کو نہیں، لیکن اس سلسلے میں کیا اس کو گناہوں سے دوری نصیب ہوئی، اس کے حالات سدھرنے لگے. نبی کریم کی محبت میں آنکھیں نم ہونی شروع ہو گئی، ان کی چاہت کیفیت کے طور سے پیدا ہو گئی. تو یہ پہلے سے دیکھا نہیں تھی. میں اس سلسلے میں کیا تو پھر اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ علامت ہے کہ سچی علامت ہے، یہ چیزیں اللہ کے رضا کی علامت ہے کہ تجھے نبی کی پیاس شروع ہو گئی، تیرا گناہوں سے دل دوڑنا، تیرا طاعت میں دل لگنا شروع ہو گیا. یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے. تو پھر وہاں سے نہ ہٹے. تو خدا نے ڈالا تو کچھ نہ کچھ میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ جن کو چلا ہے پھر ان کی تار ٹوٹ گئی نا، ہو سکتے قیامت تک نہ جڑے. ہاں یہ باتیں کچھ ایسی ہیں. چل بھائی، تو اللہ کرم آقا کے غلام بنے، پہلے نیت ہو، پھر آقا کے مرضی کے کاموں میں لگیں. جب مرضی کے کام کریں گے آقا کی محبت کے، تو ادھر سے ان کے بھی محبت کا کوئی نہ کوئی فضا تمہارے ساتھ بنے گی. ہاں ہاتھ سے ہاتھ جو تم کو خود ہی کھینچے گی. مقناطیس لوہے کو خود کھینچ لیتا ہے. چلیں کا بنوں میں تو بنے بات میری، گر غلام ان کا بنوں میں تو بنے بات میری، گر غلام ان کا بنوں تو بنے بات میری. فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، فضل کر مصطفیٰ کے واسطے. اچھا کام کرتا ہوں، غلط کیا بے ادبی ہے، تو پھر بھی کیا بے ادبی ہے، اندھا ہو کے چلے. اب بیچارے نے احترام سے جیسے کہتے ہیں ٹینشن فوجی تو ایسے میں نے کہا تو ایسا تم شریر ہے، تو تیرے میں خباثت ہے، ایسے کہتا ہے بے ادب ہے. بولتا ہے ٹھیک ہے. دیکھا میں کہتا ہوں مکہ ماروں تیرے ناک میں، کہتا مارو. حالانکہ ایسی بات نہیں، جان کے میں نے کیا، لیکن سچا تھا. بولتا ٹھیک ہے بس. پھر میں جپھی پا لوں. حضرت تم کہاں سے برداشت کرو گے؟ میں کہوں گا میں تم سے نہیں بولتا، میرا منہ ادھر ہے، تو کہے گا میرا بھی ادھر، تو پیچھے تھوڑی بھاگے گا. تم تو وہ ہو. ہاں تو میں بھی سوچ کے چلتا ہوں نا، ہم اپنے مطلب کا آدمی ہیں، ہمارے مطلب کا ہے. دیکھو جان کے میں نے کیا، یقین جانا. وہ ادب کر رہا تھا، میں نے کہا تم نے بے ادبی کی ہے. اب بتاؤ وہ ادب کرے تم نے بے ادبی کی ہے، پھر اس کے بعد میں تیرے ناک پہ مکہ ماروں. بتا اب تم سن کے ڈر گیا، یہ تو ناک پہ مکے بھی مارتا ہے. اس کے ساتھ کون نبھائے گا؟ ہاں لیکن سب مانا. اور تھوڑا ڈر بھی گیا، ڈر گیا تھوڑا، ڈر گیا. میں دیکھا اس کا سانس نیچے کا نیچے ہو گیا کہ ادب بھی کر رہے ہیں پھر بھی. یہ کیسے ازمات ہے، مریض چلے گا نہیں چلے گا، پنکھا مار رہا تھا. کہ ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، پنکھا مار، ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں. وہ ڈر گیا مریض بیچارہ. وہ پھر زور زور سے مان لگا. تو ڈر کہتا ہے پھر اڑا دے گا. یہ ہاتھ سے مارو تو ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، زور سے مارو تو اڑا دے گا. پھر اس نے کہا شیخ صاحب ایسے کرتا ہوں تو ایسے بولتے ہیں، تو میں کیسے کروں؟ بے ادب ہے. آگے سے جواب دیتا ہے نکل جا. وہ پھر ہاتھ جوڑ جوڑ کے غصہ معافیا مانگتا رہا. دیکھا تم ایسے ہو، یہ تو بڑا لمبا چکر ہے بھائی، چکر. ہاں فلاں فجے بڑا اندھا ہو کے چلے. ہاں دیکھو
آج سے پنکھا مارے تو تیرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، زور کا مارے تو اڑا دے گا۔ آگے بولتے شیخ صاحب ادب سے ایسے بھی نہیں بنتی، ایسی کیسی کیا بے ادب ہے، آگے سے بولتا ہے جواب دیتا ہے نکل جا۔ مالک زادر چھڑ رے نہیں پاویں مارو 100 جوتے، کتے کو 100 جوتے مارو نہیں جاتا۔ آج مریض کو ذرا جھڑکو، ذرا بولو بھاگ جائے گا۔ ہاں تو کہاں سے ڈھونڈو گے مجنوں اور لیلا؟ بس کام تم بھی چلاؤ میں بھی چلاؤں، بس ٹھیک ہے۔